تمام ادارے جو ہیں وہ جو اس وقت حالات ہیں اس کی وجہ سے وہ سفر کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہو رہا ہے، اب آپ دیکھیں کہ نیب جو ایک ماتحت ادارہ ہے وہ نوٹس دے رہا ہے فیڈرل کیبنٹ کو کہ آپ میں ہمارے پاس پیش ہوں اور ہمیں گواہی دیں۔ کیا کسی پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں کوئی ادارہ اس کو پوری جو کیبنٹ ہے اس کو اپنے سامنے بلا سکتا ہے اس طرح؟ پاسبل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پھر وفاقی حکومت تو ختم ہوگی، بیکاز کیبنٹ جو ہے وہ وفاقی حکومت ہے۔ ان کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کیس کیا ہے۔ حسن نواز صاحب نے ایک علی ریاض ملک، جو ریاض ملک صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان سے ایک اپارٹمنٹ لیا۔ اس اپارٹمنٹ کے انہوں نے $100 ملین علی ریاض ملک نے ان کو پے کیے۔ اس کے اوپر ایک نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے اس نے تحقیقات شروع کی کہ $100 ملین جو ہے وہ کیسے وہاں پہ آیا، اور اس کے بعد ایک آپس میں ان کی سیٹلمنٹ ہو گئی۔ سیٹلمنٹ میں آگے انہوں نے وہ پیسے جو ہیں وہ جو سپریم کورٹ کا حکم تھا پاکستان میں اس کو بھجوا دیے، اور اس کی کنڈیشن یہ دی کہ اس کو آپ ڈسکلوز نہیں کریں گے جو بھی ہماری ڈیٹیلز ہیں اس میں۔ اب حکومت جو پارٹ ہے ریاض ملک صاحب والا اور علی ریاض ملک کا، وہ تو بار بار یہ بات کر رہے ہیں۔ ہمیں ذرا نواز شریف اور شہباز شریف، اور آج جو پریس کانفرنس ہے اس میں مریم نواز یا نواز شریف بتائیں نا، حسن نواز کے وہ کیا اپنا وہ کس رائل فیملی کا پڑپوتا ہے کہ وہ $100 ملین جو ہے وہ ایک اپارٹمنٹ کے جو ہے وہ لے رہا ہے۔ حسن نواز کے کیا وسائل ہیں، کتنا بڑا وہ جینیس ہے، ایلان مسک کا بھائی ہے، کیا ہے وہ، کس طرح اس نے جو ہے وہ اس کا وہ سیٹلائٹ وہ جو ہے وہ بندے اسپیس پہ بھیج رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا بزنس کر رہا ہے، سوائے اس کے کہ پاکستان سے پیسے لوٹ کے جاتے ہیں، ان کے اکاؤنٹس میں جاتے ہیں۔ اور اسی لیے جب عمران خان نے بات کی تھی اقوام متحدہ میں، اور بعد میں یہاں پہ جب ہمارے یورپین امبیسڈرز بھی ملے تو خان صاحب نے ان سے ایک ہی بات کہی۔ عمران خان نے کہا دیکھیں آپ روتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ امیگریشن پہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ، اور اللیگل امیگریشن آپ کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، کیوں لوگ یہاں پہ کشتیوں پہ ڈوبتے ہیں؟ یہاں پورا ہمارا گوجرانوالا، راولپنڈی ڈویژن، گجرات، جہلم، یہ سارے لوگ بے شمار جو ہیں یہ امیگریشن میں بیچارے جو ہیں وہ جاتے ہیں کشتیوں میں، راستے میں گولیاں لگ جاتی ہیں، ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتے ہیں امیگریشن کے۔ کیوں جانا پڑتا ہے؟ ہم اس لیے جانا پڑتا ہے کہ سارے جو وسائل ہیں ہم جیسے ملکوں کے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے وسائل جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں فرسٹ ورلڈ میں، اور فرسٹ ورلڈ میں وہاں پہ یہ سانپوں کی طرح اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب نواز شریف وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور اربہ روپے کی ان کی پراپرٹیز ہے، کیا برطانوی حکومت نے اس کو کہا ہے کہ آپ جناب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا؟ کیا آپ کے 1970 میں تو جب آپ کی ایک فیکٹری تھی 7 بھائیوں کی، 1980 میں تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ آپ پرائم منسٹر بننے کے بعد اچانک اربہ روپے کے آپ مالک کیسے بن گئے؟ ان کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو نہیں پوچھیں گے، ان کے تو پیسے وہاں پہ آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو باقی ملک ہیں وہ نہیں۔ اچھا، جب تیسری دنیا کا پیسہ فرسٹ ورلڈ میں چلا جاتا ہے سارے کا سارا، تو پھر فرسٹ ورلڈ کے لوگوں کے پاس اکنامک اپرچونیٹی نہیں رہتی، وہ کیا کریں گے؟ وہ باہر ہی جائیں گے، کیا کریں گے اور کیا کریں گے؟ اس لیے عمران خان نے یہ کہا تھا اقوام متحدہ میں کہ یہ خود فرسٹ ورلڈ کے انٹرسٹ میں ہے کہ آپ وسائل کی ڈسٹریبیوشن میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور اب بھی ہم جو ہمارا یہ جو فیکٹا پینل ہے یونائٹڈ نیشن جنرل سیکرٹری جنرل صاحب کا، اس کو ہم بڑا ہر جگہ اٹھاتے ہیں۔ یہ حکومت تو جب سے آئی ہے اس نے تو اس کے اوپر بات ہی نہیں کی ہے۔ اب اسحاق ڈار تو نہیں بات کرے گا کہ جناب جو اللیگل پیسہ ہے وہ پاکستان کو واپس کیا جائے، جس کا اپنا پیسہ سارا جو ہے وہ باہر پڑا ہوا ہے۔ اور اسحاق ڈار صاحب کی اپنی حالت اس وقت یہ ہوئی ہے، یہ پرسوں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ ہم موڈی کو دیکھ لیں گے۔ وہ موڈیز تھا جس نے ہماری جو ڈاؤن گریڈ کیا پاکستان کا ڈیٹ سینیریو، وہ اسحاق ڈار سمجھے تھے کہ وہ نریندر مودی کہہ رہا ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا، انہوں نے کہا موڈیز کو میں دیکھ لوں گا، بعد میں ان کو خیال آیا کہ موڈیز کو دیکھنا ذرا مشکل ہے۔ تو یہ تو ان کی اس وقت جو ہے حالت ہے۔ اکانومی کے اوپر تو میں ابھی جا ہی نہیں رہا، جو اس کے حالات ہے، جو اس وقت جو سچویشن ہے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس قسم کی سچویشن ہے اس میں سوائے اس کے کہ ہم حقیقی آزادی مارچ کی طرف بڑھیں اور حل نہیں۔ اب حقیقی آزادی مارچ کی جو ڈیٹ ہے
وہ میں آپ کو صرف ایک چیز بہت سارے جو ہمارے دوست ہیں ان کی کلیئرٹی کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقی آزادی مارچ میں اسلام آباد کی طرف آنا ایک ایونٹ ہے، یہ ایک پھیلا ہوا ایونٹ ہوگا جس کی تفصیلات بڑی جلدی ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اگلے چند دنوں میں ہی آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ ایک انہوں نے جو الیکشنز کی ڈیٹ جو ہے پہلے 16 اکتوبر رکھ دی، اب اس سے فرار ہو رہے ہیں۔ اب ہمیں الیکشن کمیشن کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن بھی تو ماشاءاللہ احکامات ادھر لے رہا ہے۔ جب میں اداروں کی ڈیٹیریشن کی بات کر رہا تھا تو جس ادارہ جو بالکل ہی میرا خیال ہے زمین کے اندر ہی گھس گیا ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، جس کا اتنا برا حال ہوا ہے۔ تو ہمیں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے ان الیکشنز کے اوپر جو فیصلہ آئے گا، اور حقیقی آزادی مارچ جو ہے وہ ان شاء اللہ تعالی ہم کسی وقت بھی اس کی جو تفصیلات ہیں وہ اس کی آج بھی میٹنگ ہے اور کل بھی میٹنگ ہے، انشاءاللہ اگلے 2-3 دنوں میں اس کی جو تفصیلات ہیں، جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا ایک ایونٹ نہیں ہے، یہ کئی ایونٹس کا ایک مجمع ہے، اجتماع ہے۔ کئی جو ہمارے ایونٹس ہیں وہ اکٹھے ہو کے حقیقی آزادی مارچ بنیں گے، اور حقیقی آزادی مارچ کا مقصد صرف ایک ہے، وہ یہ ہے عوام کی عزت بحال کرنا۔ ہمارے ملک میں جس طرح سے عوام کی تحقیر ہوئی ہے، عوام کی بے عزتی کی جا رہی ہے، عوامی مینڈیٹ کو جس طریقے سے مذاق بنایا جا رہا ہے، پھر ہماری سوورینٹی کو جس طریقے سے مذاق بنایا جا رہا ہے، حقیقی آزادی مارچ جو ہے یہ اس کو بحال کرنے کا سب سے اہم پولیٹیکل ایونٹ ہوگا، سب سے بڑا پولیٹیکل ایونٹ ہوگا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی تفصیلات اگلے چند دنوں میں آپ کے سامنے جو ہیں وہ تحریک انصاف پیش کر دیں گے۔ تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ صرف ایک ایونٹ ہوگا اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا، پنڈی میں کی طرف بھی مارچ ہوگا، کدھر کی طرف؟ میں نے آپ سے کہا ہے کہ ایک ایونٹ نہیں ہوگا، اس میں کئی ایونٹس ہیں جن کا ایک اجتماع جو ہے وہ حقیقی آزادی مارچ ہے۔ 28 نومبر تو بہت دور ہے۔ صاحب میرا ذرا سوال یہ ہے، یہ معاشرے کے اندر جو پایا جا رہی ہے بے چینی، بچے اٹھائے جا رہے ہیں لوگوں کے، یہ بیگر مافیا جو ہے وہ سیلاب کی وجہ سے جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں وہ ان کو پیسے دے کے 10-20 بچے اٹھا رہے ہیں، اس میں معذرت کے ساتھ اس میں پی ٹی آئی بھی بات کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہیں بھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو اس میں پہلی بار یہ میں نے 3 دفعہ یہ کہا ہے کہ پاکستان میں اکنامک ڈیگریڈیشن ہوئی ہے، ہماری پولیٹیکل ڈیگریڈیشن ہوئی ہے، اور سوشل ڈیگریڈیشن ہوئی ہے۔ سوشل پہلی بار پاکستان میں اتنے کریانہ سٹورز کے اوپر، بیکریوں کے اوپر کبھی ڈاکے نہیں پڑے جتنے اب پڑ رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کو ہی کچھ نہیں رہا، اور ہر جو کرائم ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پولیس ساری جو ہے وہ لے کے تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑنے میں، ایجنسیز ساری ادھر مصروف ہیں۔ اب آپ دیکھیے نا، یہ جو ٹیررزم تھا جو پاکستان میں ختم ہو گیا تھا وہ سارا جو ہے وہ واپس آ گیا۔ جس طریقے سے جو کچھ وہاں پہ سوات میں ہو رہا ہے، جس طریقے سے ہمارے ٹرائبل ایریاز میں جو سارا شروع ہو گیا ہے، یہ صرف اس واسطے ہو رہا ہے کہ ایجنسیز کی اور پولیس کی اور ان کی جو باقی ہمارے یہاں پہ جو ادارے ہیں ان کی توجہ پالیٹکس کے اوپر ہے، ریئل ایشو سے اوپر نہیں ہے۔ ٹیررزم پاکستان سے اتنی مشکل سے ہم نے جان چھڑایا ہے، کراچی میں بھی واپس آ رہا ہے اور ادھر سوات میں اور ان جگہوں پہ بھی واپس آ رہا ہے، اس کو واپس آ رہا ہے۔ آرمی چیف کا کل والا بیان آپ نے کافی سراہا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ کسی گروہ کو عدم استحکام پیدا نہیں کرنے دیں گے، تو کیا اس کا اشارہ کس کی طرف ہے، اور آپ لوگوں کا اس کے حوالے سے پلاننگ کیا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے سیاست کے متعلق پاک فوج کی جو بات کی تھی، کیا اس میں کھلا تضاد نہیں ہے؟ دوسرا، نواز شریف نے کہا ہے کہ ان سے انتقامی کارروائی لی گئی ہے، مطلب ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوئی ہے۔ انتقامی کارروائیاں اس کی حکومت تھی، کیا پی ٹی آئی نے ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی ہے یا کسی اور نے کی ہے؟ میرا خیال ہے نواز شریف کا اشارہ شہباز شریف کی طرف ہی ہے، جو انہوں نے انتقامی کارروائیاں کی ہیں، کیونکہ حکومت انہی کی ہے، وہی کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ان کا جو ہے سیاست میں یا اس میں، دیکھیں ہم تو انتشار والی پارٹی نہیں ہے، ہمارا تو جو تحریک انصاف کی جد و جہد ہے، ہم تو مڈل کلاس کی پارٹی ہیں، ہماری جد و جہد میں عورتیں ہیں، بچے آتے ہیں، فیملیز آتی ہیں، ہمارے میں تو کسی ایک کے پاس سب ڈنڈا بھی نہیں ہوگا، بندوق تو دور کی بات ہے۔ سو ہمارا جو ہے وہ تو بالکل امن و امان کے اوپر خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے جو حکومت نے کرنا ہے، لیکن جو میں نے کرنا ہے ان کو نہیں پتا۔ گزشتہ روز رانا ثناء صاحب نے کہا کہ ہمیں پتا ہے، ہمارے بھی سورسز ہیں، 12 سے 17 اکتوبر کے بیچ میں عمران خان صاحب آ سکتے ہیں۔ کیا ان کے سورسز آپ کے خیال میں درست ہیں؟ یہی ٹائم فریم دے سکتے ہیں خان صاحب؟ رانا صاحب فی الحال تو مفرور ہے،
پہلے تو میں رانا ثناء اللہ صاحب سے کہوں گا کہ اپنی گرفتاری پیش کریں یا جا کے ضمانت کرائیں، اور یہ نہیں ممکن کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ان کے گرد حصار ڈال لے، اور جو اینٹی کرپشن کو جو ریکوائرڈ ہیں اگر وہ انہوں نے 1-2 دن میں گرفتاری نہ دی تو پھر ہمیں جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ اس سلسلے میں راست اقدام کرے گی، اور وفاقی جو پولیس ہے اس کو چاہیے کہ رانا ثناء اللہ کو فوری طور کے اوپر پنجاب کی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے کرے، اور دوسری صورت میں وہ ضمانت لیں۔ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ جو حالات جا رہے ہیں وہ یہ مارچ کنٹرول کرنے کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گے حکومت کو، انہیں لاہور میں وقت گزارنا پڑے گا۔ چودھری صاحب بابو سر ٹاؤن والا واقعہ ہے، سلام والا واقعہ ہے، ابھی 2000 میں دیکھیں اسی قسم کی پراپرٹیز کھیلی گئی ہیں اور اسی طرح حالات کو ڈسٹیبلائز کیا جاتا ہے، تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ حالات اس طرف پھر جا رہے ہیں امریکہ کی بیکنگ کی وجہ سے؟ میں نے یہی کہا عرض کیا ہے کہ ٹیررزم پاکستان میں واپس آ رہا ہے، کراچی میں بھی، سوات میں بھی، اور ہر جگہ کے اوپر یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹس بڑھ رہے ہیں، فوری طور پہ ان کے تدارک کی ضرورت ہے۔ تھینک یو۔